جو اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ پیارے نبی نے ہاتھ میں اپنی تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس شرف کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری بھی اٹھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تک دھار نہ مڑ جائے وہ دشمن پر چلتی رہے۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ تھے بہت ہی بہادر اور با ہمت آدمی۔ ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ابو دجانہ اب جنگ کریں گے۔ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے تنتے ہوئے دونوں فوجوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت بہت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر دشمن فوج کے دل میں گھس گئے۔ سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس مشرک کے پاس سے وہ گزرتے اس کا سر قلم کر دیتے، جو دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف رخ کرتے صفیں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اسی طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ تلوار اٹھائی کہ اس کا کام تمام کر دیں، اسی وقت اس کی چیخ نکل پڑی۔ دیکھا تو وہ عتبہ کی بیٹی ہند تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے، ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے، فوجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر انداز تیروں کی بوچھار کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی بہادری کا عجیب منظر تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، صفیں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں گھات میں تھیں۔ وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا تاکہ یہ اس کی آزادی کی قیمت بن جائے۔ یہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی گھات میں بیٹھا تھا، مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ اس سے بے خبر تھے، موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ ناف میں لگا اور بار پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نگاہ دوڑائی کہ یہ نیزہ کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کریں، لیکن شیر خدا اور زیغم اسلام کے قوا جواب دے گئے، وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا۔ جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت رک گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ دشمن کی پسپائی۔ اگرچہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخرکار سب مارے گئے۔ اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا۔ دشمن بدحواس تھے، ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اب بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے۔ بے تحاشا سر زمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھی۔ جو عورتیں ابھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھی، اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھی۔ وہ وادیوں، درختوں اور ٹیلوں کی پناہ لے رہی تھی۔ مسلمان سمجھے اب فتح یقینی ہے۔ دشمنوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی، اب وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔